وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال تعالى في مقام آخر: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 34 تلاوت ہوئی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں ذی الحج کا یہ مہینہ، بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور نہ صرف ذی الحج کا یہ بابرکت مہینہ بلکہ اس کے یہ آخری خاص ایام، اس عشرے کے خاص ایام میں آج کا دن، آئندہ کل کا دن اور پھر 10ویں ذی الحج قربانی کا دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جہاں تک تعلق ہے حج بیت اللہ کا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عبادات ایسی مقرر فرمائی ہیں جو انسان کی انفرادی عبادتیں شمار ہوتی ہیں. نماز کا عمل ہے، آپ انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں، گو ایک گناہ اس میں اجتماعیت بھی ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے ہر ایک آدمی اس کا مکلف بنایا گیا. جہاں تک تعلق ہے حج بیت اللہ کا، یہ بین الاقوامی عبادت ہے. بین الاقوامی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک کے سارے مسلمان فرزندان توحید اس عبادت کو کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بیت اللہ شریف ہے. اس بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانے کے لیے در حقیقت وہ چکر اس چار دیواری کا نہیں، اللہ کی تجلیات کا چکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصول کے لیے جس طرح پروانہ اپنی شمع کے گرد گھوم جاتا ہے اور جان فدا کر جاتا ہے، فریفتہ اور جان نثار بن کر کے وہ اس عالم میں اپنی جان قربان کر جاتا ہے، ایسے ہی فرزندان توحید پورے عالم سے کھنچے چلے آتے ہیں اس وسط کی طرف، اس مرکز کی طرف جس مرکز کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ چکر لگاتے ہیں. اور چکر لگا کر کے پھر جو ان کے ہاں کل کا دن ہے، ہمارے ہاں پرسوں 10ویں ذی الحجہ ہے، اس میں وہ قربانی کا عمل کرتے ہیں. اور وہ قربانی کا عمل کیا چیز ہے؟ قربانی کا عمل یہ ہے کہ ہے اللہ، میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اگر تیرا حکم ہوتا تو میں اپنی جان بھی پیش کر دیتا، اپنا سر بھی پیش کر دیتا، لیکن تیرا امر، تیری حکمت ہے کہ جس کی بدولت میں نے یہ قربانی اپنی جانب سے پیش کی ہے، وہاں کے حجاج ہوں یا فرزندان توحید پوری دنیا میں، وہ سارے کے سارے 10 ذی الحج کو
اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر وہ کی ہوئی قربانی کا گوشت فقراء میں، مستحقین میں، عزیز و اقارب میں تقسیم کر کے ایک گناہ ایک فرض سے سبکدوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ فریضہ لگایا تھا سو ہم نے ادا کر دیا۔ حج کے لیے جتنے بھی لوگ یہاں سے یا پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، جن حکمتوں کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جایا جاتا ہے، اور وہاں کے جانے والوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس حکمت کے طور پر آئے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی حکمت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا یہ جو مرکب بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کے لیے خوراک جیسے کھانا پینا ہے، ایسے ہی روح کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اور وہ روح کی خوراک کون سی ہے؟ یاد رکھیے، روح کی خوراک کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی مشروبات، کوئی معقولات، کوئی کھانا پینا کچھ نہیں۔ روح حاصل کرتی ہے قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے۔ چنانچہ تمام اہل ایمان کو دن میں 5 بار پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے آنا ہے، ادھر منہ کر کے کھڑے ہونا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، وہاں جو تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے ان کو اپنے اندر معکوس کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ چنانچہ جو مسلمان، جو انسان، جو اہل ایمان اپنے لیے جس قدر وہ تجلیات جمع کرتا ہے، اسی قدر اس کی زندگی میں ایک گنا تبدیلی آتی ہے۔ یہ صرف فارمیلٹی نہیں کہ جسے کہا جائے کہ بھئی 5 دفعہ اعلان ہو گیا، ہم نے مسجد جانا ہے، اٹھک بیٹھک کرنی ہے، 2-4 سجدے کرنے ہیں اور واپس ہو لیے، ایسا نہیں، بلکہ ایک جذب کی کیفیت، ایک خاص کیفیت طاری کر کے انسان آئے اور یہ کہے کہ اب میرے اور میرے الہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آ گیا ہوں۔ صحابہ کرام کو کیا تھا؟ ان کے پاس صرف یہی ہتھیار تھا۔ انہیں جب نماز کی خوشخبری اور بشارت ملی تو یقین مانیے وہ تو ایک دوسروں کو مبارکباد دینے پر آ گئے کہ یار تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا۔ یہ تھی نماز۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں آیا اس قابل ہیں یا نہیں؟ ہم آیا وہ روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یا صرف فریضہ سر سے اتارنے کے لیے آتے ہیں؟ اگر روحانی طاقت کے حصول کے لیے آتے ہیں تو اسی کو کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہی نماز اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو طاقت ہے وہ اصلی طاقت ہے۔ انسان کے اعضاء جو حرکت کرتے ہیں وہ اعضاء کے پیچھے اس کی ایک روحانی طاقت ہے۔ اگر وہ اس کو اس پر آمادہ کرتی ہے کہ اچھائی کی طرف مڑے سو وہ ادھر مڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتی ہیں وہ طاقت تو وہ برائی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور وہ ہے روحانی طاقت جس کے لیے مشق کے طور پر اہل ایمان کو دن میں 5 دفعہ اور حجاج کرام کو یہ سعادت اللہ نے نصیب فرمائی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار وہاں کا طواف ضرور کریں تاکہ انہیں پتہ یہ چلے کہ ان کی روحانی پیاس کہاں بجھتی ہے۔ فطری پیاس بجھانے کے لیے یہ سب سے پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت کے بارے میں یاد رکھیے کہ مرکزیت، اہل ایمان کے لیے یہ مرکزیت ضروری ہے کہ سارے جملہ اہل ایمان ایک مرکز پر مجتمع ہوں، چاہے وہ ہند کا ہے، سندھ کا ہے، چین کا ہے، عرب کا ہے، عجم کا ہے، امریکہ کا ہے، کسی بھی جگہ کا کوئی مسلمان ہے، وہ ایک مرکز کی طرف مڑ کر کے کھڑا ہوگا تو یہ سارے مسلمانوں میں باہمی ایک مرکزیت کی کیفیت پیدا ہوگی جو مطلوب ہے کہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ اور یہی چیز کفار کو چبھتی ہے، اس پر واویلا شروع ہو جاتا ہے ہر سال میں
کہ بھئی اتنا لمبا چوڑا ٹور ہے، اس میں اتنے لاکھوں کے اخراجات ہیں اور یہاں سے وہاں پر جانا ہے اور واپس آنا ہے، اس سے اچھا ہے کہ آدمی یہاں پر ہی اللہ کے غرباء فقراء میں تقسیم کر دے، مستحق بندوں میں تقسیم کر دے، یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے۔ یہ اصل میں وہ بات ہے کہ جو کسی مسلمان کی جانب سے نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی، کوئی کبے جبے والا، کوئی مذہبی اسکالر آپ کو چینل پر کسی سکرین پر آپ کو دکھائی دے اور اس طرح کی بات کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے جو اس کو بتانے والی جو قوت ہے وہ ایمان والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ یہود اور نصارہ نے اس کو تیار کر کے اس پر لایا ہوا ہے کہ وہ حج کے اوپر کسی طرح مسلمانوں کو برگشتہ کرے اور کہے کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ یہاں سے وہاں جانا، اللہ تو یہاں بھی ہے۔ بس یہ بات کہہ کے اللہ تو یہاں پر بھی ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت، یہ کہہ کر کے ایک عظیم رکن جو دین اسلام کا رکن ہے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں یہ مرکزیت مطلوب ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی مطلوب ہے کہ ایک حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں یہ رکھی ہے مساوات والی، سبحان اللہ، ایسی مساوات والی کیفیت رکھی ہے کہ امیر جا رہا، غریب جا رہا، بوڑھا جا رہا، جوان جا رہا، جو جس عالم میں جا رہا ہے اس کو ایک حالت میں رکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میں تو امیر ہوں لہٰذا میرے فرائض اور میرے ارکان حج علیحدہ ہوں گے، آپ غریب ہیں ذرا آپ ہٹ کے، نہیں، وہاں امیر و غریب جیسے ہمیں نماز میں پریکٹس کرائی جاتی ہے مساوات کی، یہ چیز بھی غیروں کو بڑی چبھتی ہے کہ دین اسلام نے مساوات کیسے قائم کر دی ہے کہ یہ ملازم بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، عہدیدار بھی، افسر بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، عالم بھی، جاہل بھی، سارے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایک طرح کی عبادت کریں، یہ غیر مسلموں کو چبھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حج کا انکار کرتے ہیں، نمازوں کو تان کا نشانہ بناتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں مساوات بہت بڑا عمل ہے، جیسے غریب نے کپڑے پہنے ہیں، 2 چادریں رکھی ہیں، ایسے ہی امیر بھی، ایسے ہی بادشاہ بھی، ایسے بھی ایک فقیر بھی، سب کا لباس ایک جیسا کر دیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں انتہائی اہمیت کے حامل یہ دن ہیں، ایسے ہی اس میں نمونہ آخرت ایک حکمت چھپی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ نمونہ آخرت کا کیا چیز ہے؟ نمونہ آخرت یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لیے رخت سفر باندھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے، اپنوں سے بیگانہ ہو گیا، اولاد سے بچھڑ رہا ہے، وطن سے بے وطن ہو رہا ہے۔ یہ وطن سے بے وطن ہونا، اولاد سے جدا ہونا، عزیز و اقارب سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ ایک گناہ انسان کو سفر آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتی ہے۔ سفر آخرت کیا ہوتا ہے؟ سفر آخرت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے جا رہا، ایسے ہی حج میں جانے والا بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں پر اس کو 2 کپڑے پہننے ہیں۔ یہ اس کو ایک نمونہ پہنا دیا گیا کہ آپ نے 2 کپڑوں میں کفن میں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ جب وہ سواریوں پر سوار ہو کے جا رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک میت چارپائی پر رکھے ہوئے دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کے جا رہی ہے۔ یہ اس کو نمونہ اور مشق کرائی جا رہی ہے کہ تیرا جو اصلی گھر ہے وہ یہ گھر نہیں ہے، تو کسی اور گھر کے لیے آیا ہے، اس کے لیے تیاری کر لے۔ جب وہ جو مینا میں گھوم رہا ہے، عرفات میں پہنچ رہا ہے، وہاں پر ازدحام ہے، وہاں کا رش ہے، یہ حشر کا نقشہ اس کو کلیئر کروایا جا رہا ہے کہ یہ حشر کا نقشہ ہے، جیسے حشر میں انسان جمع ہوگا ایسے ہی آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کوئی کس نسل کا، کوئی کہاں سے آیا ہوا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں، ایک جگہ مجتمع ہو کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ روز قیامت کے بھی تمہیں ایسے ہی کھڑا ہونا ہے۔ پھر قربانی میں انسان جب قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی کرنے والا بھی ایک قسم کی آخرت کی تیاری کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے نام پر وقف کر دیا، میں نے اپنی جان پیش کر دی ہے۔ یہ حج بیت اللہ کی وہ حکمتیں ہیں جو حجاج کرام کو معلوم ہونی چاہیے، سارے جملہ اہل ایمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ دوسرا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر لگایا ہے وہ قربانی کا فریضہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی ایک ایسا فریضہ ہے
کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کے لیے ایک ضابطہ اور ایک نظام مقرر کیا ہے۔ ہر دور میں قربانی ہوتی رہی ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کی سنت جاری کی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی میرے بھائی۔ انسان خود بڑھاپے کے عالم میں میلی ہوئی اولاد اور وہ بھی لڑکپن میں پہنچ چکی ہو، ایسی عالم میں حکم آ جائے کہ آپ نے اس کو کاٹنا ہے، آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، تو میرے بھائی ہم اپنے گریبانوں میں ایک دفعہ مڑ کر کے سوچیں کہ آیا ہم اس کے لیے آمادہ ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا امر نہیں کیا گیا کہ آپ یہ کام کریں، خواب میں دکھایا گیا، اور اس خواب کی تعبیر انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دوسرے دن اونٹ ذبح کر کے پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زیارت کروائی اور کہا کہ محبوب چیز مطلوب ہے، اونٹ مطلوب نہیں ہے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ اب غور و فکر کیا کہ مجھے محبوب کیا ہے، اور بڑھاپے کے ملی ہوئی اولاد انسان کو اس سے زیادہ کیا محبوبیت ہوگی؟ اللہ سے بار بار مانگی ہوئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے آنکھوں کے گھوم گئے کہ یہ مجھے محبوب ہے، اللہ 3 دن سے مجھے یہ دکھا رہے ہیں، محبوب چیز پیش کرو، میں تو غلط ہو گیا، یہ صحیح چیز ہے۔ جب اس کو اللہ کے نام پر قربانی کی، اور جب جس رات کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قربانی ہے، اس یوم کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس یوم کو، جس رات کو یہ خواب آیا، اس سے اگلا جو دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرب والوں کا یوم عرفہ آج ہے اور ہمارا یوم عرفہ کل ہے، ہماری ایک تاریخ کے درمیان میں فرق ہے۔ یوم میدان عرفات میں جمع ہونے کا نام یوم عرفہ نہیں ہے، میدان عرفات میں جمع ہونے کا نام یوم عرفہ نہیں ہے۔ جس رات کو پہچان ہو گئی کہ اللہ یہ مانگ رہے ہیں، اس سے اگلا جو دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ چیز مطلوب ہے، اور جو ہی معلوم ہوا پھر تاخیر نہیں کی۔ اگلے دن صبح سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے لٹایا، اور لیٹنے اس کو گرانے کی، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کیفیت آپ نے بار بار سنی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری فرمانبرداری انتہا کو پہنچ جانی چاہیے، یہ نہیں کہ قربانی بھی کر لی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی مرضیاں بھی چل رہی ہیں، حج بھی کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل بھی جاری ہے، ایسا نہیں، بلکہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے فرمانبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے قربانی کا، جیسے ہی قربانی ذبح کر رہے ہیں ایسے ہی اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے۔ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ فلاں سے ناراض ہیں، اس سے میں اپنی وجہ سے ناراض ہوں، اللہ کی وجہ سے ناراض نہیں، تو وہ ناراضگی ختم کرنی ہے۔ یہ میری منشا تھی، میری خواہش تھی ناراض ہونا، اللہ کا امر ہے راضی ہونا، میں نے اپنی منشا کو ذبح کر دیا، اب میری بھائی سے ناراضگی نہیں ہوگی۔ میں اس سے پہلے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چاک کرتا رہا، میں نے اس کی دھجیاں بکھیرتا رہا، آج سے میں نے اپنی اس خواہش کو ختم کرنا ہے۔ آج کے بعد میرے کسی عمل سے اللہ کے نبی کی دل آزاری ہرگز ہو نہیں سکتا، میں نے اللہ کے نبی کی تمام سنتوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کا نام ہے، یہی فلسفہ قربانی ہے۔ ہر سال کر رہے ہیں اور قربانی کے بعد بھی فرق نہیں آ رہا، وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ قربانی مطلوب کیا ہے قربانی سے۔ اس لیے میرے بھائی، کل کا جو دن آنے والا ہے یہ یوم عرفہ ہے، اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی، اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھا جائے۔ اس میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے کسی مسلمان کو ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ کی حرکت سے، کلک اور شیئر کرنے سے
یہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، اور روزے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ جو اس دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور توبہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ توبہ پچھلے گناہوں سے ندامت اختیار کرنا، موجودہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یعنی یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ جو ہم نے توبہ رکھی ہوئی ہے تسبیح کے اوپر، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ مطلوب نہیں ہے۔ وہ توبہ جو پچھلے پر نادم، موجودہ استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ توبہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کا جو اصل سبق ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور حج کے لیے جو جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو وہ ساری حکمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ